مسجد الحرام جو 1 ملین مربع میٹر پر مشتمل ہے، جہاں 2 ملین لوگ سما سکتے ہیں، سالانہ 20 ملین لوگ وہاں جاتے ہیں، یہ جگہ کبھی بند نہیں ہوتی، 24 گھنٹے تک کھلی رہتی ہے۔ کئی صدیوں سے وہاں صفائی کس طرح اور کس انداز سے کی جاتی ہے، کس طرح اس جگہ کو صاف کیا جاتا ہے، جہاں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، جہاں ہر وقت لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً ہر جگہ کو تب ہی صاف کیا جاتا ہے جب وہاں جگہ خالی ہوتی ہیں، جب وہاں کوئی نہیں ہوتا، مگر اس جگہ کو کس طرح صاف کریں جو 24 گھنٹے لوگوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کبھی یہ شرف حاصل ہو کہ آپ بھی مکہ پاک جا کر وہاں حرم شریف میں مطاف کی جگہ صاف کریں، تو آپ کو وہاں ایک ایک بات تفصیل سے بتائی جائے گی کہ کس طرح آپ جھاڑو وغیرہ کو پکڑیں گے، کس طرح اسے دائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے، کس طرح اسے بائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے، اور کس طرح لائن میں سب کے ساتھ بھاگتے ہوئے جلدی میں صاف کرنا ہے۔ یہ ٹی وی پر یا ویڈیوز میں دیکھا جانا آسان ہوتا ہے، مگر وہاں ان صفائی کرنے والوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے صفائی کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہاں اگر صرف مطاف کو مطلب عمرہ کرنے والی جگہ کو صاف کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں آپ کے پاس صرف اور صرف 30 منٹ ہوتے ہیں، اور دن میں اس جگہ کو 4 بار صاف کیا جاتا ہے۔ اس جگہ کسی کیمیکل کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ گلاب کے پانی کے ساتھ، اور ایسا پانی ہوتا ہے جس سے کسی بھی شخص کو نہ کوئی خارش ہو اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ جو بھی وہاں عمرہ کرتا ہے انہیں گلاب کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ حرم پاک میں ایسی کوئی جگہ ہی نہیں جس کو صاف نہ کیا جاتا ہو۔ وہاں 1800 صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، 40 صفائی کرنے والی گاڑیاں ہیں، اور 60 صفائی کرنے والی مشینوں کے ساتھ ساتھ 2000 کچرے ڈالنے والے ڈبے ہیں۔ حرم پاک کی زمین صاف کرتے ہیں، دروازے صاف کیے جاتے ہیں، حرم پاک کے اندر لگے مختلف کھمبے، منارے اور چھت، بلکہ ہر چیز کی صفائی کی جاتی ہے۔ حرم پاک میں 40,000 قالین ہیں، اگر انہیں ایک ساتھ لگائے جائیں تو وہ مکہ پاک سے سعودیہ کے شہر جدہ تک پہنچیں گے، مطلب کہ 79 کلومیٹر تک وہ قالین لمبائی میں جا سکتے ہیں۔ مگر ان کو صاف کس طرح کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے قالین میں سے مٹی کو صاف کیا جاتا ہے، پھر صابن سے، پھر دوبارہ پانی سے صاف کیا جاتا ہے، پھر اس قالین کو ایک خاص قسم کی مشین میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ جلد سوکھ جائے، جس کے بعد ان کو دوبارہ سے لٹکایا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح اور سوکھ جائیں، جس کے بعد ان پر ایک اور بار مشین سے صاف کیا جاتا ہے، پھر انہیں پلاسٹک میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، اور وقت آنے پر حرم پاک میں لایا جاتا ہے۔ جب انہیں حرم پاک میں بچھایا جاتا ہے تو ان پر گلاب کا پانی لگایا جاتا ہے تاکہ سجدہ کرتے وقت لوگوں کو گلاب کی خوشبو آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو آپ کو گلاب کی خوشبو آئے گی تو آپ کو اچھا لگے گا، اور اگر سجدہ کرتے وقت کوئی بدبو آئے تو آپ سجدے سے جلدی اٹھ جائیں گے۔ اس لیے وہاں روزانہ قالینوں پر گلاب کا پانی لگایا جاتا ہے تاکہ لوگ سجدے میں ہمیشہ خشوع میں ہوں۔ حرم پاک کی ہوا پر، خانہ کعبہ کے غلاف پر، حجرہ اسود پر، ہر جگہ پر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ مکہ پاک میں حرم پاک کے باہر 13,000 باتھ روم ہیں جن کو روزانہ 4 بار صاف کیا جاتا ہے۔ یہ باتھ روم زمین کے اندر ہی بنائے گئے ہیں، یہاں پنکھے بھی لگائے گئے ہیں، اور مچھر مکھی کو مارنے کا اچھا خاصا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ وہاں پر حال ہی میں ہر جگہ ایک ڈیوائس لگائی گئی ہے جس سے فائدہ مند بیکٹیریا نکلتا ہے جو بدبودار بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے، جس سے ایک اچھی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ حرم پاک میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں آپ کو زمزم کے پانی کا کولر نہ مل سکے۔ وہاں 25,000 زمزم کے پانی کے کولر رکھے گئے ہیں جن کو روزانہ دھویا جاتا ہے اور روزانہ زمزم کے پانی سے بھرا جاتا ہے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ وہاں ایسے خاص لوگ بھی ہیں جو اپنی کمر پر ایک بیگ کی طرح زمزم کے پانی کا کولر رکھ کر طواف کرنے والوں کو زمزم کا پانی پینے کے لیے دیتے رہتے ہیں۔ روزانہ 100 تک مختلف جگہوں سے زمزم کے پانی کے نمونے لیبارٹری بھیجے جاتے
جاتے ہیں تاکہ پانی کی سلامتی یا پانی کی صفائی کا خاص خیال رکھا جا سکے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آج آپ یہ جان لیں کہ زمزم کا کنواں مقام ابراہیم علیہ السلام اور حجر اسود کے درمیان ہے، جو خانہ کعبہ سے 21 میٹر کی دوری پر ہے۔ وہاں سے 4 کلومیٹر کی دوری پر سقیہ زمزم نامی ایک سینٹر ہے، جہاں زمزم کے پانی کو بوتلوں میں بھر کر لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کارخانے میں ہر وقت تقریباً 17 لاکھ زمزم کی 10 لیٹر والی بوتلیں رکھنے کی جگہ موجود ہوتی ہے۔ وہاں پر مقرہ بھی ہے، جس سے پوری دنیا کے لوگ اپنے گھر بیٹھے حرم پاک کے قریب مختلف قاری کو قرآن پاک پڑھ کر سنائیں گے اور ان سے سیکھیں گے۔ یہ سروس 24 گھنٹے بالکل مفت دی جاتی ہے، جس کو 3 سال ہونے والے ہیں، اور اس سروس سے تقریباً 180 ممالک کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ سعودیہ کے بانی عبدالعزیز کے نام سے غلاف کعبہ کو بنانے کی ایک فیکٹری بھی ہے، جہاں ہر سال ایک غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کو وہاں غلاف کعبہ کی سلائی کرنے کا کام کرنا ہوتا ہے تو اسے پہلے 9 مہینے تک سیکھنا ہوگا، پھر اسے وہاں غلاف کعبہ کی سلائی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ مکہ پاک میں اکثر گرمی ہوتی ہے، وہاں کبھی کبھی 40 یا 50 ڈگری تک بھی گرمی پہنچ جاتی ہے، اور اس لیے وہاں حرم پاک کی زمین کے اندر ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، اس لیے وہاں گرمی میں بھی آپ کو حرم پاک کی زمین پر لگے ماربل ٹھنڈے لگیں گے۔ وہاں ماربل یونان کے تھاسوس نامی شہر سے بطور خاص منگوائے جاتے ہیں۔ ان ماربل کو حرم پاک میں اس طرح لگایا جاتا ہے کہ سب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، تاکہ جب بھی اذان یا نماز ہو تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کس طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھیں۔ حرم پاک کے لیے المقصد نامی ایک اپلیکیشن بھی ہے۔ یہ اپلیکیشن آپ کو حرم پاک کے کسی بھی جگہ پر لے جا سکتی ہے۔ یہ اپلیکیشن عربی، اردو اور انگلش میں بھی ہے۔ اسے کھول کر آپ وہاں کسی بھی جگہ کا راستہ پوچھ سکتے ہیں اور یہ اپلیکیشن آپ کو وہاں تک پہنچا دے گی۔ آواز کا جو سسٹم ہے وہ دنیا کا ایک بڑا سسٹم مانا جاتا ہے، جس کی غلطی کی گنجائش 0% ہے۔ آواز کے 4 سسٹم موجود ہیں۔ اگر ایک خراب یا بند ہو جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چل جائے گا، جس سے اذان یا نماز کی آواز کبھی کٹ ہی نہیں سکتی۔ 6000 سپیکر لگائے گئے ہیں اور 4 سسٹم ہیں، جن کے لیے خاص 50 لوگ رکھے گئے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں۔ تقریباً 80% مسلمان عربی نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمانوں والے ممالک 5، جن میں ایک بھی عربی نہیں ہے، جن کی خاطر حرم پاک میں 65 مختلف زبانوں کے ترجمے کے قرآن پاک رکھے گئے ہیں۔ صرف اتنا نہیں بلکہ جو لوگ عربی نہیں سمجھتے ان کے لیے 5 مختلف زبانوں میں جمعے کے دن کا خطبہ چلایا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے موبائل پر ہی ہیڈ فون لگا کر 5 مختلف زبانوں کا خطبہ براہ راست سن سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو سنائی نہیں دیتا ان کے لیے وہاں خاص جگہ پر ایک شخص کو ہاتھ کے اشاروں سے جمعے کے خطبے بتاتا رہتا ہے۔ نابیناؤں کے لیے خاص قسم کے قرآن پاک رکھے گئے ہیں، جو اپنی انگلیوں سے محسوس کر کے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ 10,000 ویل چیئر اور 400 الیکٹرک ویل چیئر ہیں جو معذوروں کو بالکل مفت دی جاتی ہیں۔ ایک اور خاص قسم کی ویل چیئر بھی ہے جو ابھی تک نہیں لائی گئی، مگر وہ بہت جلد حرم پاک میں لائی جائے گی۔ ایسی الیکٹرک ویل چیئر بھی لائی جا رہی ہے جس پر 3 لوگ بھی بیٹھ کر طواف کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو باہر سے آئے بزرگ لوگوں کو ویل چیئر پر بٹھا کر بالکل مفت میں انہیں عمرہ کرواتے ہیں۔ آخر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حرم پاک میں تقریباً 40 لاکھ لوگوں کے لیے افطاری کا انتظام ہوتا ہے۔ 5 لاکھ کھجوریں حرم پاک کے اندر اور 5 لاکھ کھجوریں حرم پاک کے باہر روزے داروں کو دی جاتی ہیں۔ روزہ کھولنے کے بعد سب کچھ صرف اور صرف 2 منٹ میں صاف کیا جاتا ہے کہ جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔